رمضان المبارک میں ہم روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کی شب میں ہم تراویح پڑھتے ہیں۔ یہ تراویح پڑھنا یہ کتنی بڑی سعادت مندی ہے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ عرش کی بلندیوں پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے حضیرات القدس۔ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کے کچھ مخصوص بے شمار فرشتے رہتے ہیں۔ وہ فرشتے پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ وہ قدسی، وہ ملائکہ جو اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں اور عرش کے قریب اتنے بڑے اونچے مقام پر موجود ہے حضیرات القدس، وہ اللہ سے اذن طلب کرتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں۔ کس چیز کی اجازت مانگتے ہیں؟ یہ حدیث ہے، لیکن اس حدیث کو سننے سے پہلے اس کے پس منظر بیان کر دوں۔ دراصل جب تراویح کی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دور میں تراویح جماعت سے پڑھنے کی شروعات کب ہوئی؟ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ اس کے بعد حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت مولا علی مشکل کشا کا اس کے بعد دور آیا۔ تو جب حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم کی خلافت کا دور تھا، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو تراویح کی بات ہو رہی تھی، تو مولا علی نے فرمایا کہ جماعت کے ساتھ تراویح کی شروعات تو حضرت عمر نے کی، لیکن حضرت عمر نے جس حدیث کو دلیل بنا کر تراویح کو جماعت سے نماز پڑھانے کا حکم دیا، اس حدیث کا راوی میں ہوں۔ اس حدیث کا راوی مولا علی فرماتے میں ہوں۔ دیکھیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والا ایک ہوتا ہے، سننے والا کوئی اور ہوتا ہے، لیکن بولنے والے سے سننے والا کبھی زیادہ سمجھ جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بولنے والے سے سننے والا عمل میں زیادہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو مولا علی فرماتے حدیث کا راوی تو میں ہی ہوں۔ جس حدیث کو سن کر حضرت عمر نے تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کا حکم صادر فرمایا وہ حدیث کیا ہے بتائیے؟ تو فرمایا یہی حدیث، آسمان کی بلندیوں پر عرش کے قریب حضیرات القدس ایک مقام، بے شمار فرشتے وہاں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اذن طلب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم زمین پر جائیں۔ عرش والے فرش پر آنے کی تمنا کر رہے ہیں۔ کس قدر خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو رمضان المبارک میں قیام اللیل کرتے ہیں۔ تو وہ فرشتے اجازت طلب کرتے ہیں، کیوں؟ تاکہ ہم زمین پر جائیں اور اے مولا تیرے جو بندے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو امتی رات میں جگ کر قیام کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہم ان کے پاس جائیں، ان کے ساتھ ہم پڑھیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آگے فرمایا یہ فرشتے جو بندہ جہاں پر بھی نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ سمندر میں کشتی پر اگر نماز پڑھ رہا ہے، بیابان میں نماز پڑھ رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، جہاں پر بھی وہ رمضان المبارک میں نماز پڑھتا ہے تو وہ فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا اسی حدیث میں کہ جس بندے سے وہ فرشتے اس کو ٹچ کر جاتے ہیں، اس کو تمسک حاصل ہو جاتا ہے، یا جو بندہ ان فرشتوں کو ٹچ کر لیتا ہے، وہ بندہ کبھی شقی نہیں رہتا، وہ ہمیشہ کے لیے سعید ہو جاتا ہے، وہ سعادت مند ہو جاتا ہے، محرومی، شقاوت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اب آپ سوچو کہ جو بندہ قیام اللیل کر رہا ہے اس کو کیسی انعامات مل رہے ہیں کہ فرشتے اس کو ٹچ کر رہے ہیں، پھر اس کو کیا مل رہا ہے؟ وہ سعادت مندی حاصل کر رہا ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے جب یہ حدیث
بیان فرمائی. اس کے بعد فرمایا اللہم نور قبر عمر، اے اللہ عمر کی قبر کو منور فرما. کما نور المساجد بالقرآن، جس طرح عمر نے قرآن سے مسجدوں کو منور کر دیا، اے اللہ تو عمر کی قبر کو منور فرما دے. تو یہ رمضان المبارک کے انعامات ہیں، یہ استقبال رمضان، یہ اس کی فضیلتیں ہیں.